آج کی ویڈیو میں ہم ابن خلدون کے بارے میں پڑھیں گے۔ علامہ ابن خلدون یکم رمضان 732 ہجری کو تیونس کے معروف سیاستدان، مورخ اور ماہر سماجیات ابن خلدون پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام ابو زید عبد الرحمن ہے اور ابن خلدون کے نام سے شہرت پائے۔ آپ نے قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد مروجہ علوم یعنی قرآن، حدیث، فقہ، علم الکلام، نحو، ریاضی، فلسفہ اور منطق کی تحصیل کی۔ آپ کو والی تیونس کے دربار میں ایک کاتب کی حیثیت سے ملازمت مل گئی۔ یہ کام اتنا سادہ اور کم درجے کا تھا کہ ابن خلدون کی اعلیٰ طبیعت اس پر قناعت نہ کر سکی اور بعد میں اسے چھوڑ کر اندلس کی ریاست غرناطہ میں اقامت پذیر ہو گیا۔ کچھ عرصہ غرناطہ میں رہ کر جب یہاں کی حالات موافق نظر نہیں آئی تو مراکش چلے گئے اور آخرکار سیاست سے کنارہ کش ہو کر تعلیم و تدریس کو اپنا مشغلہ بنایا۔ ابن خلدون جب علمی مشاغل کا آغاز کیا اور دینی حلقوں میں ان کی قابلیت اور وسیع تجربہ کا شہرہ ہوا تو تیونس کے سب سے بڑے مفتی اور فقیہ محمد بن عرفہ ان کے مخالف ہوئے۔ ان کی مخالفت کی وجہ سے ابن خلدون کو تیونس چھوڑنا پڑا۔ آپ نے سلطان سے حج کی اجازت لی اور مشرق کا رخ کیا۔ ابن خلدون پہلے مصر پہنچے۔ یہاں ان کی شہرت چونکہ ان سے پہلے ہی پہنچ چکی تھی، اس لیے جامعہ ازہر کے طلباء ان کے پاس آئے اور انہوں نے اصرار کیا کہ انہیں اپنے علوم سے مستفید کرے۔ آپ نے اس خدمت کو قبول کیا اور ایک عرصہ تک فقہ مالکی پڑھاتے رہے۔ ان کی مقبولیت کی وجہ سے فقہ مالکی کی قضاء کا منصب آپ کے سپرد ہوا، جس کو آپ نے بڑے احسن طریقے سے نبھایا۔ انہوں نے رشوت اور بدعنوانی کے خلاف سخت احکامات صادر کیے اور حق و انصاف کی خاطر ہر طرح کی سفارش کو ٹکرا دینے کا اعلان کیا۔ ابن خلدون کی اخلاق و عادات۔ ابن خلدون عظیم شخصیت کے مالک تھے۔ وہ جفاکش تھے اور مصائب و مشکلات سے گھبرانے والے نہیں تھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ وزارت ان سے چھین لی گئی اور جیل کی چار دیواری میں پابند رہنے پر مجبور ہوئے۔ مشکل حالات میں ثابت قدم رہنا ابن خلدون کی شخصیت کی وہ خوبی ہے جو ان کو فلسفے کے حلقے سے نکال کر دور رس اور زیرک سیاستدان کی صف میں لا کھڑا کر دیتی ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی اس خوبی اور صلاحیت کو کسی بلند سیاسی نصب العین کے حصول کے لیے استعمال نہ کر سکے۔ وہ ایک نہایت نادر شخصیت کے مالک تھے۔ پیچیدہ خیالات، فرقہ بندیوں، سازشوں اور خود سر بادشاہوں کی صحبتوں میں رہ کر انہوں نے ملکی امور میں بڑی سرگرمی اور امتیاز کے ساتھ حصہ لیا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے ہم عصر کبھی تو ان کی تعریف و تحسین کرتے اور کبھی برائی بیان کرتے۔ وہ ایک ماہر سیاستدان، تجربہ کار، مدبر اور اپنی پہنچ کے ایک نامور اور ممتاز فرد تھے۔ مشورہ میں ان کی رائے صائب اور ان کا کلام پرتاثیر اور دل نشین ہوتا تھا۔ ان کی فقہ، حدیث، عربی، ادب اور دینی معارف سمیت اپنے زمانے کے تمام علوم میں مہارت حاصل کی۔ ابن خلدون نے تاریخ فکر اور کو ایک نئے مرحلے تک پہنچایا اور واقعات نقل کرنے کی صورت میں تاریخ لکھنے کی روش کو تجزیاتی اور علمی روش میں تبدیل کر دیا۔ اس کی علمی خدمات کا صحیح تجزیہ یہ ہے کہ اس کی 3 علیحدہ حیثیتیں ہیں: مورخ کی حیثیت، فلسفہ تاریخ کی بانی کے لحاظ سے، عمرانیات میں
امام و پیش رو کے اعتبار سے آپ نے 26 رمضان المبارک 808 ہجری کو وفات پائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔